جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں گزشتہ روز ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے کی، جو کہ ہونا تو ملتان میں اسٹیڈیم میں تھا، لیکن اسٹیڈیم کی جانب سے جناب انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہیں ملی، تو انہوں نے اپنا سیاسی میدان بنایا گھنٹہ گھر چوک کو۔ بالکل، اور ملک میں جاری موروثی سیاست کا توتی بول رہا تھا۔ ماں کے بعد بیٹا، باپ نہیں تو بیٹی اور بھائی نہیں تو بہن، نعرہ جمہوریت کا، لیکن خاندانی راج ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ بڑی تنقید بھی اس پر ہمیں سوشل میڈیا پر بھی دیکھنے میں نظر آئی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کرونا میں مبتلا تھے، جس کے بعد 53ویں یوم تاسیس کے موقع پر آصفہ بھٹو نے قیادت کی پیپلز پارٹی کی۔ جی جناب، اور اس جلسے میں ہونے والی میزبانی اصولی طور پہ، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا، اس کی جلسے کی میزبانی میں جو ہے وہ آصفہ بھٹو نے کی، اور آصفہ بھٹو جو ہیں وہ وہاں اپنے بالکل والدہ کے انداز میں آئیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک ملتانی شال اوڑھی ہوئی تھی، اسی طرح انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا تھا، اور جب انہوں نے تقریر شروع کی تو ان کی آواز اور ان کا انداز بھی جو ہے وہ بالکل ان کی والدہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی یاد دلا رہا تھا۔ اور اس میں جو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں سیاست ایک جہاں پہ ایک پیشن ہے، وہاں پہ ایک رومانس کا نام بھی ہے، اور جو ووٹر ہوتا ہے وہ اپنے لیڈر کو بڑا آئیڈیلائز کر کے، بڑا ویژولائز کر کے چلتا ہے، اور یہ معاملہ ہمیں ہر سیاسی قیادت میں دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی ایک سیاسی قیادت مشہور ہوتی ہے تو لوگ اس کا، جو اس کے پارٹی کے دیگر لوگ ہیں، وہ اس کا انداز اپنا لیتے ہیں۔ تو کل یہ معاملہ ہم نے آصفہ بھٹو میں دیکھا، جنہوں نے محترم بے نظیر بھٹو کا انداز اپنایا۔ کل جلسے میں انہوں نے کیا کہا، تقریر کیا تھی ان کی، وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ الیکٹڈ کے ظلم اور جبر کے باوجود اتنے بڑا تعداد میں یہاں جمع ہوئے، آپ نے آج اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ اس الیکٹڈ کو اب جانا ہوگا۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم گرفتاریوں سے ڈر جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ اگر یہ ہمارے بھائیوں کو گرفتار کریں گے تو یہ یاد رکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر عورت جدوجہد کے لیے تیار ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کمیشن اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خوابوں کو پورا کریں گے، اپنے ملک کو، اس ملک کی عوام کو اس الیکٹڈ حکومت سے بچائیں گے۔ تو آصفہ بھٹو نے خطاب کیا، ان کی سیاسی انٹری تھی یہ پہلی، لیکن ساتھ ساتھ مریم نواز نے بھی خطاب کیا، اور وہ بھی بڑے اگریسو موڈ میں تھیں اور حکومت پر گرجتی برستی ہمیں دکھائی دی۔ انہوں نے کیا کہا کل کے جلسے میں، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ اتنا بزدل ہے، کرونا کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ یہ کرونا نہیں ہے، یہ حکومت جانے کا رونا ہے۔ کتنا سمجھدار کرونا ہے، پہلے پوچھتا ہے پی ڈی ایم کا جلسہ ہے تو میں اندر آ جاؤں، حکومتی جلسہ ہے تو میں باہر سے واپس چلا جاؤں۔ پاکستان کے سب سے بڑے وائرس کا نام عمران خان، عوام عمران خان کا لاک ڈاؤن کرنے والی ہے۔ عمران خان وہی ہے نا جس نے آپ سے جنوبی پنجاب کا وعدہ کیا تھا؟ تمہارا جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وعدہ بھی ایک فراڈ تھا۔ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ خدا نخواستہ پشاور میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ وہی اناڑی پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہے، پاکستان کی بس چلا رہا ہے۔ دو سلیکٹرز مل کر بس کو دھکا لگا رہے ہیں، لیکن وہ بس چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ مریم نواز کل کے جلسے میں بڑے اگریسو موڈ میں تھی، اور ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان جو کہ باقی قیادت کے مقابلے میں نسبتاً پہلے پہنچ گئے تھے، اور بعد میں انہیں اپنے ٹرک سے پھر اپوزیشن کے ٹرک پہ آنا پڑا کیونکہ ساؤنڈ سسٹم ان کے ٹرک پہ موجود نہیں تھا۔ بڑا میک شفٹ ارینجمنٹ تھا۔ مولانا فضل الرحمان اپنے ایگریشن میں، روایتی ایگریشن میں نظر آئے، جس کا اظہار وہ بڑے عرصے سے کرتے آئے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے صرف 12 دن کے وقفے سے لاہور میں جلسوں کا اعلان کر دیا۔ کیا کہا انہوں نے، سنواتے ہیں آپ کو۔ ملک میں جمعے کو بھی مظاہرے ہوں گے، اتوار کو بھی مظاہرے ہوں گے۔ آج ہم نے ملک کی سیاست کے ہر مسئلے سے عمران کو لا تعلق کر دیا ہے، صرف ڈنڈا دکھایا ہے، دم دبا کر بھاگ گئے۔ یہ ان کی اوقات ہے، چلو پر پانی میں ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جو کہ کرونا میں مبتلا ہیں اور آئسولیشن میں ہیں، وہ جلسے میں شریک تو نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ملتان کی گلیوں میں آج جمہوریت کے لیے اور کٹ پتلی راج کے خلاف ایک ریفرینڈم تھا، ہمارا اگلا سٹاپ لاہور ہے۔ جی جناب، اور اس حوالے سے وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے
کہ یہ لوگ قصہ پارینہ بن چکے ہیں، پاکستان بدل چکا ہے، مولانا فضل الرحمان 12ویں کھلاڑی بن چکے ہیں۔ افسوس کا دن ہوگا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے، ان کا یوم تاسیس پہ اسٹیج پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کہ ان کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا۔ آج ان کی پارٹی قومی پارٹی سے سکڑ کر ایک علاقائی جماعت بن گئی ہے۔ جو تقاریر کی گئیں اس میں اتنا جھوٹ بولا گیا کہ ساتھ کی ایک عمارت میں آگ لگ گئی۔ اور جناب ARY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی نے پاکستان میں سیاسی کلچر اور موروثی سیاست کی دلچسپ الفاظ میں وضاحت کی۔ انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ جو فارمولا نواز شریف شہباز شریف پنجاب میں اپلائی کر رہے تھے وہی فارمولا پیپلز پارٹی سندھ میں اپلائی کر سکتی ہے کہ بلاول جس طرح بلاول اگر نیشنل پالیٹکس کے لیے تو آصفہ کو پروونشل پالیٹکس کے لیے لیا جا سکتا ہے۔ شی کین ایکچولی بی دی وائس آف سندھ۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم بادامی، پروگرام 11th آور کے ہوسٹ، ARY نیوز کا مانا ہوا چہرہ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ وسیم، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ PDM نے پہلے تو یہ کہ جلسہ جو ہے وہ انتظامیہ سے باقاعدہ لڑ کر لیا ہے، اور انتظامیہ نے بھی کسی حد تک ان کو کافی فیسیلیٹیٹ کیا، جس طرح سے وہ خبر 1 دن کی بننی تھی وہ 3 دن کی بن گئی، پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری رہا، کافی ایکٹیو رہے۔ گیلانی فیملی ایک دفعہ پھر واپس نظر آئی، چاروں بھائی ہمیں نظر آئے کہ وہ ایکٹیو ہیں، لیکن جلسے میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نیا ہوا ہے اس جلسے میں؟ نیا تو یہ تھا کہ اپوزیشن کی اس جلسے کی 1 دن کی آدھے دن کی ہیڈ لائن بننی تھی، وہ 3 دن کی ہیڈ لائنز بنتی رہیں۔ نیا یہ تھا کہ 2 سابق وزرائے اعظم کی صاحبزادیاں آصفہ بھٹو صاحبہ کا ظاہر آنا وہ سب سے زیادہ نیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں اتنا نیا پن نہ ہوتا اگر حکومت اس کی بہتر ہینڈلنگ کرتی ہے۔ اور ہم کوئی کسی اور کی بات نہ کیجیے، آپ خود فواد چودھری صاحب کی بات کریں تو ان کا جو تجزیہ ہے وہ بہت صادق آتا ہے ساری صورتحال پہ، کہ انہوں نے سمجھ نہیں آئی اسٹریٹجی کی، وہ واقعی کسی کو سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ان کی سمجھ آئی یا ان کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ جلسہ نہیں کرنے دیں گے، اس کو پکڑو اس کو پکڑو اس کو پکڑو، اور پھر جلسہ ہو گیا، کرنے دیا، پھر دوست آپا کا بیان آ گیا اسی دن صبح کہ یہاں جلسہ کرنے دیں گے۔ جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا، اس میں کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی، یہاں ہوئی۔ تو آئی تھنک حکومت سیاسی طور پر بھی اور انتظامی طور پر بھی، اخلاقی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ PDM کو کورونا کی وجہ سے جلسے نہیں کرنے چاہیے تھے، بالکل، لیکن ابھی آپ کا سوال یہ اس متعلق ہے کہ نیا کیا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کو بہتر ہینڈل کرتی تو اس میں اتنا کچھ نیا نہ ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کا جلسہ تھا، بلاول کرونا میں مبتلا ہیں، وہ نہیں آ سکے، لیکن اس جلسے میں آصفہ بھٹو زرداری کی انٹری ہوئی، تو اس نئی سیاسی انٹری کی کیا اہمیت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی اہمیت تو ہے، اہمیت اس لحاظ سے کہ دیکھیں مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلی مرتبہ گڑھی خدابخش میں بی برسی پر عوام سے خطاب کیا تھا، میں اس وقت اسٹیج پہ موجود تھا، تو میں نے بہت قریب سے مقررین کے بھی اور زرین کے بھی تاثرات دیکھے کہ جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان سب کو بے نظیر بھٹو صاحبہ یاد آ رہی تھی اور وہ اس سے جو ہے وہ مماثلت پا رہے تھے اس میں۔ تو ظاہر ہے آصفہ صاحبہ کے کیس میں تو یہ ایک قدم آگے ہے نا، وہ تو بیٹی ہیں، خواتین کے حوالے سے ظاہر ہے ویسے ایک بڑا خاص احترام کا اور جذباتی معاملہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جب 2023 کے انتخابات میں تواتر کے ساتھ نکلیں گی تو بہرحال پیپلز پارٹی کو اس کا ایک ایڈوانٹیج ہوگا، لوگ اس کو ریلیٹ کریں گے، تو یہ سارا کچھ تو ہوگا۔ وسیم، کل جب اصل جو جلسہ ہونا تھا وہ تو قاسم اسٹیڈیم میں ہونا تھا، وہ تو نہیں ہو سکا، بڑا میک شفٹ ارینجمنٹ کیا، چند گھنٹے کے نوٹس پہ گھنٹہ گھر میں جلسے کا، میرے خیال میں شاید وہ قدرتی ہو گیا، وہ شاید کوئی باقاعدہ پلان بھی نہیں تھا، لوگ جمع ہو گئے، وہاں پہ جلسہ ہو گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس میک شفٹ ارینجمنٹ کا، اس ایمرجنسی شو آف پاور کا کچھ سیاسی فائدہ ہوا ہے؟ ہاں سیاسی فائدہ دیکھیے بئی معنی کہ ہیڈ لائنز بنی ہیں، اپوزیشن کو اچھا ہوتا ہے اپوزیشن کے لیے اگر ذرا میڈیا گرم رہے، بازار گرم رہے تھوڑا سا، یہ تو اس سوال سے ایک سیاسی فائدہ ہے، اگرچہ اگین میں سمجھتا ہوں ان سینسٹیوٹی ہے کہ کورونا کا پھیلاؤ اس طرح سے ہو رہا ہے اور اپوزیشن اس طرح کے جلسے کر رہی ہے، گورنمنٹ کی کوتاہیاں وہ سب اپنی جگہ، کیونکہ اگین یہ سوال اپوزیشن کے رویے سے متعلق ہے، تو اس حد تک تو اس کا سیاسی فائدہ ہے، لیکن کیا اپوزیشن جو سیاسی فائدہ گردان رہی ہے اس سے نکلے گا کہ جناب اس کے نتیجے میں بالآخر حکومت گر جائے گی؟ نہیں جی، اگر اس پیمانے پر آپ سیاسی فائدہ نقصان کی بات کریں تو میرا خیال ہے صفر سیاسی فائدہ ہے، کیونکہ مجھے بڑا یقین ہے کہ مستقبل قریب میں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں دسمبر جنوری یا اس کے آگے پیچھے گورنمنٹ جاری ہے، مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہو رہا ہے۔
اور وسیم مریم نواز کی بات کریں تو ایک دفعہ وہ پھر حکومت پر گرجتی برستی ہوئی ہمیں دکھائی دی، اور موسٹلی باتیں انہوں نے کل کے جلسے میں وہی کی جو وہ پہلے والے جلسوں میں بھی کر چکی ہیں. تو کیا کووڈ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی توجہ حاصل کر پائیں گی؟ دیکھیں، ایک تو کووڈ کی آپ نے بات کی تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اپوزیشن کی مورل اتھارٹی میرا خیال ہے ایروڈ ہو رہی ہے کووڈ کی وجہ سے، کیونکہ یہی اپوزیشن کل تک کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ پبلک گیدرنگز انکریج کر کے عمران خان لوگوں کو مار دے گا. آج اپوزیشن وہی کام کر رہی ہے، تو یہ تو ایک کام ہو رہا ہے، اور یہ کام مزید خراب ہو جائے گا جب اللہ نہ کرے کل کو ملتان سے یا کہیں اور سے خبر آتی ہے کہ جناب فلاں صاحب کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، بیمار ہو گئے یا کچھ ہو گیا معاملہ، اور وہ اتنے دنوں پہلے پی ڈی ایم کے جلسے میں گئے تھے، تو یہ بڑا بیک فائر کرے گا. تو یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات آپ نے یہ کوئی نئی بات ہے کہ نئی بات تو خان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے، اپوزیشن کے پاس بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو گھر بھیجیں گے، یہ کہتے ہیں میں انانوٹی دوں گا. تو باتیں تو بس وہی ہوتی ہیں، صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. لیکن یہ ضرور ہے جو مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اور میری نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ بہت واضح طور پر باقی جماعتوں سے 2 قدم آگے جا رہی ہیں. وہ بات صحیح کہہ رہی ہیں، غلط اس کو بھی چھوڑ دیجئے. وہ آگے جا رہی ہیں، وہ لڑائی کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لے کے جا رہی ہیں، جس کا نیٹ رزلٹ میرے خیال میں نکلے گا کہ نون لیگ کے لیے معاملات بہت خراب ہو جائیں گے اور پیپلز پارٹی کی لاٹری لگ جائے گی. بہت بہت شکریہ. بادامی ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اپنا تجزیہ دے رہے تھے. بات وہی ہے جناب، جیسے وسیم نے خود کہا کہ صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، اور نئی بات ہو بھی نہیں رہی.